بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 84 حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ عنہما کے شہادت سے متعلق ہے۔ مقام رجیع میں 10 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے 8 صحابہ تو شہید ہو گئے تھے، بقیہ صرف 2 صحابہ حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ عنہما رہ گئے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے خریدا تھا تاکہ انہیں اپنے والد حارث کے بدلے میں قتل کرے، جسے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے بدر کے دن قتل کیا تھا۔ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو صفوان بن امیہ نے خریدا اپنے باپ امیہ کے قتل کے بدلے، جنہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بدر میں قتل کیا تھا۔ گویا اس طرح حضرت زید اور خبیب رضی اللہ عنہما کو مشرکین نے خرید کر مکۃ المکرمہ لے گئے، لیکن چونکہ یہ ایام اشہر حرم چل رہے تھے، ذی القعدہ کا مہینہ تھا اور مشرکین اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے، لہٰذا اس مہینے میں انہیں قتل نہیں کیا، انہیں قیدی بنا کر رکھا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ قیدی ہونے کے باوجود بہت عبادت کرتے تھے، وہ تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ان کی آواز بے حد خوبصورت تھی، عورتیں ان کی تلاوت سنتی تھی تو بے اختیار رو پڑتی تھی اور وہ ان پر ترس کھایا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو بتائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی ضرورت نہیں، بس اتنا کر دیا کرو کہ مجھے ٹھنڈا پانی پلا دیا کرو، اور بتوں کے آستانوں پر جو جانور ذبح کیا جائے وہ مجھے ہرگز نہ کھلانا، اور جب یہ لوگ مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر لے تو مجھے آگاہ کر لینا۔ گویا غور کیا جائے کہ صحابی رسول کی ایمانی عظمت اور رفعت کو دیکھیے کہ انہیں قید کی حالت میں بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، صرف ایک ہی فکر لاحق تھی کہ کسی طرح میرا دین محفوظ رہے، میرے پیٹ میں کوئی حرام چیز نہ جانے پائے، یعنی حرام سے میرا جسم محفوظ ہو۔ اس کے علاوہ کافر جو چاہے سلوک کرے وہ سب قابل برداشت ہے۔ گویا اپنے عمل سے مسلمانوں کو کتنا بڑا سبق دے گئے کہ اپنے آپ کو حرام سے قید ہونے کی صورت میں بھی محفوظ رکھا۔ چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ایک مدت تک قید میں رہے۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے قتل کا دن آیا، جس دن کافروں نے ان کو سولی پر لٹکانا تھا، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے حارث کی ایک بیٹی زینب سے صفائی کے لیے استرا مانگا، جس سے وہ اپنے غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا چاہتے تھے، یعنی جسمانی نظافت کرنا چاہتے تھے۔ اور اس واقعے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر تعظیم کرتے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ مشرکوں کے قید میں ہے، لیکن اس کے باوجود غیر ضروری بالوں کی صفائی کے متعلق طریقہ نبوی اپنانے کے کس قدر حریص تھے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں بھولے۔ جو لوگ امت کو درپیش حالات کا بہانہ بنا کر بہت سی سنتوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں سنتوں کو اپنانا مناسب نہیں، ایسے لوگوں کے لیے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے طرز عمل میں نصیحت کا سامان موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت میں مکمل طور پر داخل ہونا، جس کے متعلق اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے، اور سنت پر عمل کرنے کا اہتمام، یہ دونوں ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ پھر اس موقع پر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے حارث کی بیٹی سے صفائی کے لیے اسرا مانگا تو اس نے انہیں وہ دے دیا، اور خود کہتی ہے کہ میرے ساتھ میرا بچہ تھا، میں بچے سے بے خبر ہو گئی اور میرا بچہ آہستہ آہستہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس جا پہنچا۔ انہوں نے اسے اپنے ران پر بٹھا لیا۔ جب میں نے بچے کو اس حالت میں دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ خبیب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں استرا بھی تھا۔ میری یہ حالت دیکھ کر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کہنے لگے اتخشعین ان اقتلہ ما کنت لافعل ذلك انشاءاللہ، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ انشاءاللہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ غور کیا جائے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا یہ عمدہ اقدام آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے اپنے کافر دشمنوں کو نقصان پہنچانے کا سازگار موقع ہاتھ میں آنے کے باوجود
اپنے دشمن کے بچے کو کچھ نہیں کہا، کچھ کہنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے تو اسے بالکل اپنا ہی بچہ سمجھا، اسے اپنے شفقت اور محبت سے نوازا، گود میں لے کر پیار کیا۔ اس کی ماں گھبرائی تو اسے بھی تشفی دی اور اطمینان دلایا کہ سچا مسلمان کبھی ادنا درجے کی حرکت نہیں کرتا۔ اپنے عمل سے مسلمانوں کو بھی سبق دے گئے کہ اس طرح انہوں نے اپنے دشمنوں کو یہ پیغام دیا کہ ہمارا دین بدعہدی کی اجازت نہیں دیتا۔ اس قسم کی گھٹیا حرکت تو ایک طرف، مسلمان تو اس قسم کے ظلم کو اپنے خیال میں بھی کوئی جگہ نہیں دیتے۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہوا تھا جب دشمن نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے قتل کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی تھی، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کیا کردار اور اپنے عمل سے کیا ثابت کر کے دکھلایا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی عظمت کی بلند ترین دلیل ہی یہی ہے کہ وہ جان کے دشمن اور ظلم و ستم ڈھانے والوں سے برتاؤ کرتے وقت بھی اپنے اخلاق عالیہ کا مظاہرہ کرتے تھے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو ظاہر کرتے تھے، نبی کی سنتوں کو زندہ کرتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے کمال ایمان اور فہم اسلام کی واضح دلیل ہے۔ چنانچہ اس کے بعد جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لایا گیا تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ وہ پہلے عظیم شخصیت ہے جنہوں نے بوقت قتل 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ رائج کیا۔ بعد میں ان کا یہ عمل سنت بن گیا، اس لیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ عمل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آخری نماز کی اطلاع ملی تو آپ نے اسے پسند کیا، اسے منع نہیں فرمایا۔ اور غور کیا جائے تو اس میں حسن خاتمے کا اہتمام بھی ہے، اس لیے کہ انسان کا بہترین عمل نماز ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا۔ اے اللہ ان لوگوں کو فردن فردن ایک ایک کر کے گن لے، انہیں الگ الگ کر کے ہلاک کر دے، ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ اور پھر اس موقع پر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے چند اشعار بھی پڑھے، وَمَا بِي حَذَارُ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ وَإِنِّي إِلَىٰ رَبِّي مَآبِي وَمَرْجَعِي وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي۔ کہنے لگے، مجھے موت سے کوئی خطرہ نہیں، میرا ٹھکانہ اپنے رب کی طرف ہے اور اسی کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے۔ جب میں اسلام کی حالت میں مارا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کس کروٹ پر گروں، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، وہ چاہے تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے میں برکت ڈال دے۔ میں دشمن کے سامنے کسی قسم کی عاجزی یا فریاد کی درخواست نہیں کرتا، مجھے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے بارگاہ الہی میں یہ التجا بھی کی، اے اللہ ہم نے تو تیرے رسول کا پیغام پہنچا دیا، اللہم انا قد بلغنا رسالتک رسولک، ہم نے تو تیرے رسول کا پیغام پہنچا دیا، جو سلوک ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کی خبر بھی صحیح اپنے نبی کو پہنچا دے۔ چنانچہ قریش مکہ خبیب رضی اللہ عنہ کو زنجیروں میں جگڑ کر اپنے ساتھ لے گئے، وہ تنعیم پہنچ کر رک گئے۔ اسی مقام کا دوسرا نام مسجد عائشہ ہے۔ اس جگہ پر عورتیں، بچے، غلام اور اہل مکہ اس منظر کو دیکھنے کے لیے بڑی جماعت نکل آئی، کوئی پیچھے نہ رہا۔ چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور اس طرح ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی لاش اسی طرح لٹکائی ہوئی چھوڑی اور لاش کی نگرانی پر افراد کو مقرر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی دعا کو قبول کیا۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سلام پہنچ گیا اور شہادت کی اطلاع بھی مل گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو ان کی لاش وہاں سے لے کر آئے گا؟ حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہما اس کام کے لیے تیار ہوئے، رات کے وقت ہی مکہ مکرمہ پہنچ گئے، ان کی لاش وہاں سے لے کر نکلے۔ کافروں کو اطلاع ملی تو انہوں نے پیچھا کیا، ایک مقام پر جا کر آ ملے، آپس میں مقابلہ بھی ہوا۔ ادھر ہی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کو زمین نے نگل لیا۔ اسی وجہ سے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو بلیع الارض، زمین کا نگلا ہوا کہا جاتا ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ اسی طرح حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے، جنہیں صفوان بن امیہ نے خرید کر
اپنے باپ کے بدلے میں قتل کیا، کیونکہ اس کا باپ امیہ بدر میں ان کے ہاتھ مارا گیا تھا۔ ابو سفیان نے قتل کرنے سے پہلے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تمہیں اللہ کی قسم سچ سچ کہنا، کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تمہاری جگہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہوتے اور ان کی گردن مار دی جاتی اور تم اپنے اہل و عیال میں مزے سے رہ رہے ہوتے؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہیں وہی رہتے ہوئے کوئی کانٹا بھی چبھے جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہو۔ میں تو اس کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کانٹا چبھے۔ ابو سفیان بولا، میں نے لوگوں میں کسی کو کسی سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کی سچی محبت اور عقیدت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس میں 3 خوبیاں ہوگی وہ ان کے باعث ایمان کی مٹھاس اور حلاوت پائے گا۔ نمبر 1، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت ہو۔ دوسرے نمبر پر جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی شخص سے محبت رکھے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچا لیا، وہ کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند سمجھے جیسے وہ آگ میں گر جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسی محبت اور اطاعت ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرمائے۔ ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔